موجودہ صورتحال میں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ سوشل میڈیا پر صرف ایک ہی نام لیا جا رہا ہے، ایک ہی تذکرہ کیا جا رہا ہے، وہ ہے ڈرامہ سیریل ارطغرل۔ تو میں بھی اس وقت اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور اس وقت جتنا کہ اس ڈرامے کی اور اس حقیقت پر مبنی تاریخ کی تعریف کی جا رہی ہے، وہی وہ عناصر اس کی مخالفت بھی کر رہے ہیں، اور ان کے کچھ بچگانہ قسم کے اعتراضات ہیں جو کہ کسی قسم کے معنی نہیں رکھتے، مگر ہماری جو عوام ہے اس کی بھی سوچ میں پختگی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس ڈرامے سے اور اس تاریخ سے، جو کہ ہمارے اسلاف کی ایک عمدہ تاریخ رہی ہے، اس سے حقیقتاً کچھ سیکھنے میں ابھی تک ناکام نظر آ رہے ہیں۔ جہاں تک دیکھا جا رہا ہے یہ ڈرامہ اتنا زیادہ، وہاں پر اس کی مقبولیت کا گراف بھی انتہائی اوپر جا رہا ہے، لیکن اس کا اصل مقصد کیا ہے اور یہ ہمیں سکھاتا کیا ہے؟ کیا اس کا مقصد فقط ماضی کی یادیں دلانا ہے آپ کو، یا پرانی اشیاء کا دوبارہ استعمال سکھانا ہے آپ کو، قدیم دور کی واپسی کا بتایا جا رہا ہے آپ کو، یا تلوار اور تیر کمان کی یاد دلائی جا رہی ہے اور اس کی ٹریننگ بتائی جا رہی ہے آپ کو، یا خیمہ بستی میں رہائش کس طرح ہوا کرتی تھی یا ہم کیسے رہ سکتے ہیں، یا وہ زندگی بہتر تھی؟ کیا آپ کو یہ سبق دیا جا رہا ہے؟ نہیں جناب، ہرگز نہیں۔ کچھ لوگ انہی اعتراضات کی وجہ سے کہ ہمیں پتھر کے دور میں دوبارہ دھکیلا جا رہا ہے یا ہمیں ترقی یافتہ دور سے دور کیا جا رہا ہے، تو اس کا سبق ہرگز یہ نہیں کہ آپ پرانے دور میں چلے جائیں، دوبارہ اسی طرز کی زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ یہ مقصد ہرگز نہیں، بلکہ یہ ہمیں اسلامی تعلیم، اسلامی عظیم سوچ، اخلاق، اعلیٰ اقدار، روایات اور مہمان نوازی کا درس دے رہی ہے، اللہ پر مکمل بھروسہ اور پختہ یقین کا سبق دے رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ تعداد میں زیادہ دشمن پر آپ اگر اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہو اور ایمان کی طاقت سے سرفراز ہو تو بڑی سے بڑی طاقت کو آپ ہرا سکتے ہو۔ یعنی تعداد پر نہیں بلکہ ایمانی طاقت کا مقابلہ ہے۔ یہ عدل و انصاف کے لیے جدوجہد کرنی ہے، ہر حال میں آپ نے عدل و انصاف کا ساتھ دینا ہے، مظلوم کے خلاف، مظلوم کے حق میں ظالم کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ جسمانی طاقت کے ساتھ روحانی طاقت کا استعمال ضروری ہے، مطلب اللہ تعالیٰ سے مکمل رابطے کی بحالی، اس کی خوشنودی، اس کا ذکر قلب میں بھی ہو، زبان پہ بھی ہو، اور آپ کا جسم بھی احکامات الہی کے لیے آگے بڑھ رہا ہو۔ اپنے آباء و اجداد کے طرز عمل کو دہرانے کا سبب دے رہا ہے یہ کہ انہوں نے کس طرح جدوجہد کرتے ہوئے اسلام کو سربلندی تک پہنچایا۔ اپنی صفوں کو سیدھا رکھنے کا درس دے رہے ہیں۔ صفوں کو سیدھا کرنے سے مراد اپنی صفوں میں موجود غداروں کو پہچاننے اور غلط حکمرانوں کی ہرگز حمایت نہ کرنے کا درس دے رہا ہے۔ یعنی کسی صورت بھی ظالم، جابر اور نااہل حکمران کا ساتھ نہ دینے کا درس دے رہا ہے۔ غداروں کے ساتھ کسی قسم کی نرمی نہ برتنے کا درس دے رہا ہے یہ کہ ہم نے کسی بھی غدار کو کسی بھی طور معاف نہیں کرنا اور نہ ہی اس کے ساتھ کسی قسم کی نرمی کا برتاؤ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سنگین سزا دینے سے قبل مکمل طور پر ثبوت اکٹھا کرنے کا درس دے رہا ہے یہ ڈرامہ۔ یہ تاریخ جو ہمیں دکھائی جا رہی ہے یہ انتہائی اہم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ والدین اور حکمران کی مکمل اطاعت اور تابعداری، ادب و آداب کا لحاظ رکھنے کا درس بھی دے رہا ہے یہ، اور والدین کی
حکم عدولی، حکمران کی حکم عدولی صرف پرہیز کرنے کا درس دے رہا ہے۔ حکمران کی نافرمانی کرنے کی صورت میں شدید نقصان کا پیش خیمہ یہ درس بھی ہمیں اس ڈرامے سے مل رہا ہے۔ ریاست اور خاندانی نظام کی مضبوطی کا درس دے رہا ہے یہ ہمیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ لڑو مگر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ کبھی اپنی طاقت کے بلبوتے پر کسی کو قتل نہ کرو، کسی کے ساتھ اپنی طاقت کے غرور کے نشے میں نہ لڑو، بلکہ فقط صرف اللہ اور اللہ کے دین کی فتح یابی کے لیے لڑو۔ یہ تمام باتیں ہمیں مختلف ادوار میں ہماری مختلف عظیم تاریخوں سے پتہ چلتا ہے۔ یہ ہمارے پاس عرصے دراز سے مختلف کتابوں میں موجود ہے۔ ہمارا مکمل اسلام انہی باتوں کا درس دے رہا ہے، مگر چونکہ اب ہمارے سامنے یہ ویژول اور عملی انداز میں ہمیں دیکھنے کا موقع اس کو مل رہا ہے، تو شاید امت مسلمہ اور ہم سب کے ذہنوں میں اور دلوں میں یہ مضبوطی کے ساتھ پیوست ہو جائے اور ہم اس پر بہتر انداز میں عمل کرنا شروع کر دیں۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ کیا ہر شخص ارطغرل غازی بن جائے؟ نہیں جناب، ہر شخص ارطغرل غازی نہیں بن سکتا۔ کسی کو نور گل بننا ہوگا اور کسی کو دیگر فرائض اور کرداروں کی طرح اپنا کام اور اپنا منصب نبھانا ہوگا۔ لہذا ہر انسان اپنے شعبے اور اپنے کام اور ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھانا شروع کر دے۔ جو جس نشست پر، جس عہدے پر، جس سیٹ پر اور جس کام کے لیے تعین کیا گیا ہے، اس کام کو بہتر انداز میں ادا کرنا شروع کر دے۔ ہر دفتر میں بیٹا، ہر شخص، ہر اسکیل کا افسر اپنے کرسی کا مکمل طور پر عوام کی بہتری کے لیے استعمال کرنا شروع کر دے۔ اپنے اختیارات کو عوام کی بہتری کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں۔ طالب علم اور نوجوان اپنی تعلیم و تربیت پر مکمل توجہ دیں۔ مدرسہ اور یونیورسٹیاں ایسے درویش، سائنسدان، حکمران، سپہ سالار اور عملہ پیدا کرنا شروع کر دیں جو باہمی اشتراک سے قوم کی ترقی کا سبب بنے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ واضح کرتا چلوں کہ اس ڈرامے کا مقصد آپ کی ریاست میں موجود اقلیتوں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، ان سے لڑنے کا حکم نہیں دے رہا، نہ اس راستے پر چلنے کی دعوت دے رہا ہے آپ کو، بلکہ آپ کی ریاست میں موجود تمام مذاہب کے لوگ جو آپ کے آئین اور قانون کو تسلیم کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ مل کر آپ کی ملک کی ترقی کے لیے ٹیکس ادا کرتے ہیں اور اپنا کردار ادا کرتے ہیں، ان کی جان و مال کا تحفظ ہم سب پر لازم ہے، اور یہ ہمارا بحیثیت شہری اور بحیثیت مسلمان اولین فریضہ ہے۔ ان تمام باتوں پر غور کیجیے گا، اس کو اپنے دوستوں تک پہنچائیے گا تاکہ ہم اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی عظیم تاریخ کے مطابق دوبارہ ایک بہترین اور طاقتور قوم بن کر ابھر سکے، اور تمام مظلوموں کے لیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، ان تمام مظلوموں کے لیے نجات کا راستہ بن سکے اور اللہ کے نظام کو حقیقتاً ہم نافذ کر سکیں، نہ کہ اپنی خواہشات کے مطابق چلتے رہیں اور اس دنیا کو تباہی سے دچار کر دیں۔ انشاءاللہ ہم سب ان تمام باتوں پر عمل کریں گے اور اللہ کی خوشنودی ضرور حاصل کر کے جنت الفردوس میں اپنی جگہ